بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل میں اب سب لوگوں کا خوش آمدید۔ دوستو، روز کے معمول پر ہم زلزلوں کی خبر سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنا زلزلہ آیا اور فلاں جگہ پر اتنا زلزلہ۔ ابھی ریسنٹلی تائیوان میں شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا جس میں بہت سے جان و مال کا نقصان ہوا۔ Taiwan experienced its most powerful earthquake in 25 years. That a powerful earthquake has hit the east coast of Taiwan. The moment the earthquake hit, a magnitude 7.4 magnitude earthquake has rocked Taiwan. A 7.4 magnitude tremor striking the eastern coast. Earthquake in 25 years. That a powerful The earthquake hit earthquake has hit a the east magnitude coast of 7.4 striking the eastern and coast, at least This resulting is in the collapsed most the buildings, earthquake hit landslides, a and at magnitude. least اس سے پہلے ترکی میں اور پھر جاپان میں بھی ہوا تھا، لیکن آخرکار اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں زمین ہلنے لگتی ہے، اور جب ہلتی ہے تو ایک ہی جگہ کیوں ہوتی ہے، پوری دنیا کیوں نہیں ہلتی؟ آئے دیکھتے ہیں کہ زلزلے کے پیچھے سائنسی راز کیا ہے۔ زلزلے کی لاجک کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زمین کے ساخت کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پانی پر زمین بچھائی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ زمین بالکل جکڑی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ زمین مختلف حصوں سے بنی ہوئی ہے جسے پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ اب یہ پلیٹلیٹس ہر وقت حرکت کرتے ہیں، لیکن ان کے حرکت نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ حرکت اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ اس سے انرجی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس کے آس پاس کے ایریا کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ زلزلہ یا تو والکینو کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا پھر پلیٹ سلائڈنگ کی وجہ سے، یا آرٹیفیشل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ زلزلے کے اکثر پلیٹ سلائڈنگ سے ہی ہوتے ہیں، جو کہ صرف وہی ہوتے ہیں جہاں پلیٹ سلائڈ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہر مہینے زلزلہ آتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو دنیا ہے وہ بڑے بڑے 7 پلیٹلیٹس اور اس سے بھی چھوٹے چھوٹے پلیٹلیٹس سے بنی ہوتی ہے۔ اب جو ممالک اس پلیٹلیٹس کے ایج پر کنارے پر ہوتے ہیں وہاں پر زلزلہ بہت زیادہ آتا ہے، اور وہ ممالک زلزلے کے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم جاپان کے لیں۔ جاپان میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ جاپان جو ہے وہ ایک پلیٹلیٹس کے سائڈ، ایک پلیٹلیٹ کے کنارے پر ہی واقع ہے۔ اب زلزلوں کے پیچھے ایک میت یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ بیل کے ایک سینگ پر کھڑی ہے، اور بیل جو ہے وہ سمندر میں ایک مچھلی پر کھڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بیل کا ایک سینگ تک جاتا ہے، اور بیل جو ہے وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ میں دنیا کو شفٹ کرتا ہے، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، دنیا میں زلزلے آتے ہیں۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح تک جاتا ہے، یا پھر مچھلی تک جاتی ہے، جس سے کیا ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک میت ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی بھی تو ایسا ہوتا کہ پوری دنیا ہی ہلنے لگتی، نہ کہ ایک جگہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی زلزلہ آتا ہے، یا پھر تائیوان میں ہوتا ہے، یا پھر ترکی میں ہوتا ہے، یا پھر پاکستان میں ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں، وہ اس میں فیل نہیں کرتے، صرف وہی جگہ پر ہوتے ہیں۔